الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا بیان علم اور علماء کی فضیلت سے متعلق ہے۔ بڑا ہی امپورٹنٹ بیان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیان کو سننے کی سعادت صرف اسے نصیب ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ اس بیان کو مکمل سن لیا نا، تو اللہ نے چاہا آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ اتنا امپورٹنٹ بیان ہے، خود اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ جب مکمل دیکھ لیا نا آپ نے اس بیان کو، خود اپنے ہاتھوں سے اس کو شیئر کرے ہوں گے، اور اتنا فائدہ ہوگا کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، دلوانا بھی چاہیے۔ تو جب آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ اپنے علاقے کے 4-5 سکولز کا وزٹ کرتے ہیں، وہاں کا نظام تعلیم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس سکول کا ڈسپلن اچھا ہے، کس سکول میں بہت اچھی پڑھائی ہے، کس سکول کے بچے بہت زیادہ پوزیشنز لیتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں، کس سکول میں اعلیٰ سے اعلیٰ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ تو جس سکول کا نصاب سب سے عمدہ ہوتا ہے نا، سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اسی سکول میں آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ نصاب تو پڑھاتے ہو، وہ نصاب کون پڑھائے گا کہ جس کو پڑھانے کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے؟ وہ نصاب کون پڑھائے گا کہ جس کو پڑھ کر بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے؟ وہ نصاب کون پڑھائے گا کہ جس کو پڑھ کر بندہ انبیاء کا وارث بنتا ہے، انبیاء کا جانشین بنتا ہے، انبیاء کے مشن کا امین بنتا ہے؟ وہ نصاب کون پڑھائے گا کہ جس کو پڑھنے والا لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر لگا دیتا ہے؟ وہ نصاب کون پڑھائے گا کہ جس کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ، برگزیدہ اور ہدایت یافتہ بندہ بن جاتا ہے؟ وہ نصاب کون پڑھائے گا کہ جس کو پڑھ کر بندہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر چلا دیتا ہے، لوگوں کی آخرت سنوار دیتا ہے، انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے، جہنم سے نکال لیتا ہے، اور جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے؟ آج ہم نے ایک بات اپنے ذہنوں میں فیڈ کر لی ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دلوانی ہے، لیکن عالم کورس نہیں کروانا، انہیں عالم نہیں بنانا، کیونکہ پڑھ لکھ کر یہ تو مولوی بن جائے گا، یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا؟ کیا علماء بھوکے مر رہے ہیں؟ یقین مانیں، آپ لوگوں سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، معاشرے میں عزت ہے، لوگ ادب و احترام کرتے ہیں، دست بوسی ان کی کرنا اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، ممبر و محراب کی زینت بنتے ہیں۔ اور یہ تو دنیاوی علماء کا مقام ہے، آخرت میں تو جو مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا اس کا آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام سے فرمائے گا اے میرے گروہ علماء، اے دین حق کا علم حاصل کرنے والوں، دین حق کو زندہ کرنے والوں، آج شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، جس کی بھی تم شفاعت کرو گے، جس کی بھی سفارش کرو گے، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو بروز قیامت انبیاء کرام کے بعد جن کو مرتبہ شفاعت حاصل ہوگا، جن کو حق شفاعت حاصل ہوگا، وہ علماء کرام ہوں گے، اور ہر اس کی شفاعت کریں گے کہ جس نے دنیا میں کسی بھی قسم کی ان کی خدمت کی ہوگی۔ کوئی عرض کرے گا حضور یاد نہیں کہ فلاں مقام پر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، فلاں مقام پر آپ کی میں نے فلاں خدمت کی تھی؟ کوئی عرض کرے گا حضور یاد نہیں میرا آپ کے ساتھ دنیا میں کیسا رشتہ تھا، میں آپ کا بھائی تھا، دوست تھا، میرا آپ کے ساتھ فلاں تعلق تھا، میری آپ کے ساتھ فلاں رشتہ داری تھی؟ حضور یاد کریں۔ تو وہ علماء کرام ان کی بھی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس وقت ہم افسوس کریں گے، ہم پچھتائیں گے، کاش کہ ہم جو وہ اس بیان کو سن لیتے، اس بات کو سن لیتے کہ علم اور علماء کی فضیلت کو جان لیتے، تو کاش آج ہمارا بچہ بھی عالم ہوتا، ہمارا بچہ بھی عالم ہوتا، اور جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر لوگوں کی شفاعت کر کے، لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں داخل کرتا۔ تو لوگوں کو تو بعد میں داخل کرتا، پہلے ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتا اور ہمیں جنت میں داخل کرتا۔ لیکن اس وقت پچھتانے کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہ آئے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اپنے بچوں کو علم سے محروم کرتے ہیں نا، عالم نہیں بناتے، تو دو وجوہات ہیں اس کی، بڑی توجہ کے ساتھ غور سے سنیے گا، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ سب سے پہلی وجہ کہ کچھ کم ظرف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں، ان کے ذہنوں میں علم اور علماء کی قدر نہیں ہوتی، ان کی نظر میں علم اور علماء کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی ایسی سوچ ہے تو یہ اس کی کم بختی ہے، اس کی بدبختی ہے، خدا کی قسم۔ یار دیکھو تو صحیح، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کو کتنے بلند مقام سے نوازا ہے۔
کتنی شرف سے نوازا ہے۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے جانشین ہیں، علماء انبیاء کے مشن کے امین ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا امتی پر ہے۔ حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے محمد عربی کی زیارت کی۔ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے محمد عربی سے ہاتھ ملایا۔ جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ ایسے کہ گویا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے وہ ایسے ہے کہ گویا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ جبھی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو 1000 عبادت گزاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ جبھی تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کے روزوں سے بہتر ہے، سال بھر کے قیام سے بہتر ہے، سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء جنت میں عابدین پر 700 درجے بلند ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سالوں میں طے کرتا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشاء امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا کوئی طالب علم قبرستان میں سے گزر جائے نا تو اللہ تعالیٰ 40 سال تک قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ کس نے عرض کیا حضور یہ ارشاد فرمائے یہ تو طالب علم کا مقام ہے، اگر کوئی عالم دین قبرستان میں سے گزر جائے تو پھر کتنا کرم فرمائے گا۔ فرمایا پھر اس کی رحمت، اس کے کرم کو دیکھو، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اگر کوئی بعمل عالم دین قبرستان میں سے گزر جائے نا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا یہ علم جو ہے یہ نور ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ خوش بختوں کا مقدر بنتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو صرف خوش بختوں کو دیا جاتا ہے، بدبختوں کو تو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اور حدیث طیبہ میں آیا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا اس سے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے عالم دین بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا علم کے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنی ولایت نہیں عطا فرماتا۔ بغیر علم کے اللہ کی عبادت بھی صحیح طرح نہیں ہو سکتی۔ فرمایا گیا کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے چکی کے گرد گھومنے والا گدھا، کہ اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ اگر بغیر علم کے کوئی شخص فرشتوں جتنی بھی عبادت کر لے نا تو وہ خسارے میں ہوگا۔ کہ بڑے بزرگ آپ دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 60-70 سال سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، 60-70 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں ایک ایسی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ علم سیکھا ہی نہیں نا کبھی۔ دنیا کمانے کھانے دنیا کے سارے فنون سیکھ لیے لیکن سیکھا نہ تو صرف علم نہ سیکھا۔ مجھے یہ بتائیں مکانات تعمیر کرنے والے مستری، مجھے یہ بتائیں بغیر سیکھے کیا وہ مکان تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ بغیر سیکھے آپ اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے آپ تو بہت زیادہ غلطیاں اس میں کریں گے۔ تو علم کا حصول اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جنت کے حصول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہ فرمایا گیا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے، جو علم کی کسی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی راہ پر چلا دیتا ہے، جنت کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور آج ہمارے لیے ایک بڑی سمجھے کہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بناتے، اپنی بچیوں کو بھی عالمہ نہیں بناتے۔ دیکھیں اپنی بچیوں کو بھی عالمہ ضرور بنائیں۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ کے پورے خاندان میں عالم نہیں ہوگا، عالمہ نہیں ہوگی، آپ کے لیے کتنی شرف کی بات ہوگی کہ آپ کا بچہ اگر عالم دین بن جائے، کتنا دین کی خدمت کرے گا، کتنا دین کو زندہ کرے گا، جتنا بھی نیکی کا کام کرے گا ایک دن آپ قبر میں ہوں گے لیکن وہ دین کی خدمت کر رہا ہوگا، لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوگا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر حق کے رستے پر چلا رہا ہوگا، اور آپ کا نامہ اعمال قبر میں بھی نیکیوں سے
وزن نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو یہ پہلی وجہ کہ لوگوں کے نظروں میں کچھ کم ظرف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نظروں میں علم اور علماء کا مقام نہیں ہوتا، تو جب ہی وہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے۔ اور دوسری وجہ کہ جو لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، اس کی وجہ ہوتی ہے دنیا سے محبت، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایک کامیاب بزنس مین بنے، اس کی دنیا سنور جائے۔ مجھے یہ بتاؤ، چلو اس کی دنیا سنور بھی جائے، اگر آپ نے اس کی دنیا سنوار بھی دی، لیکن اگر اسے علم نہ پڑھایا اور سمجھے کہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ بن گیا، گناہوں کا عادی بن گیا، مجھے یہ بتائیں گناہ کرتے 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 وہ قبر میں اتر گیا، تو مجھے یہ بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ اگر اس کی آخرت برباد ہو گئی تو مجھے یہ بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ اولاد کی تربیت آپ کی ذمہ داری تھی نا، ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا، اولاد بھی نعمت ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی، اچھی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی، علم پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا۔ مجھے یہ بتائیں بروز قیامت وہی بچہ کہ جسے آپ نے علم دین سے محروم رکھا، اسے دنیا کا سپرد کر دیا، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو عرض کرے گا مولا یہ میرا والد تھا، اس نے مجھے سب کچھ دیا تھا، نہیں دیا تھا تو علم دین نہیں دیا تھا، نہیں کیا تھا تو علم دین کے زیور سے راستہ نہیں کیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ اگر کہہ دیا گیا کہ اس کو بھی اور اس کے والد کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ، تو مجھے یہ بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا نہایت ذلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ نا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ نا کسی جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، وہاں راستے میں نا ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس کو 1 درہم میں خریدے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تو کوئی مفت بھی نہیں خریدے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم اس مردہ بکری کے بچے سے نفرت کرتے ہو نا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا سے نفرت کرتا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی نا، تو کسی کافر کو 2 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے، مر کر مٹی میں ملنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑا لمبا عرصہ جئیں گے، پتہ نہیں چلتا جناب، اعلان ہو رہا ہے فلاں صاحب بقضائے الہی انتقال کر گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کیا بنا؟ مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ یہی وقت ہے اپنی آخرت سنوارنے کا۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، اس کی مثال کو، دنیا اور آخرت کی مثال کو بیان کرتے ہوئے میرے حضور نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے تو دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنے پانی کے قطرات آئے ہیں، یعنی کہ کوئی شخص اگر انگلی کو سمندر میں ڈبوتا ہے تو جو چند قطرات اس کی انگلی پر لگتے ہیں نا، تو یہ دنیا ہے، اور سمندر اور اس کا سارا پانی یہ آخرت ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں اس تھوڑی سی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کی؟ کیا کوئی ایسا کام کیا کہ جو آپ کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے، آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے؟ دیکھیں آپ حافظ تو نہیں، آپ قاری تو نہیں، آپ علامہ تو نہیں، آپ دین کے کوئی بہت بڑے داعی تو نہیں، آپ نے کوئی دین متین کی خدمت کا ایسا کوئی عظیم کام تو نہیں کیا، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام تو نہیں کیا کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ لیکن ایک کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنا دیں گے نا، یقین مانیں آپ کے بچے کی بھی آخرت سنور جائے گی، آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی، آپ کی نسلوں کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ اور پتہ ہے آپ کو شرف کیا حاصل ہوگا؟ جب آپ کا بچہ عالم بن جائے گا نا، تو آپ کے متعلق جب ذکر ہوگا نا آپ کا، تو کوئی کہا اچھا وہی کہ جن کا بچہ عالم دین ہے، جن کا بیٹا عالم دین ہے، جن کا بیٹا مفتی صاحب ہے، کہ جن کا بچہ شیخ الحدیث ہے۔ سمجھے کہ ایک دنیا میں تو آپ کے لیے خوش بختی کی بات ہے، آخرت میں بھی بہت بڑی خوش بختی کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز سے بھی نوازے گا، انعامات سے بھی نوازے گا، اور جنت اللہ کی رحمت سے آپ کا مقدر بنے گی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادوں سے نوازا، کم از کم ایک بچے کو تو عالم بنائے نا۔ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے، یہ میرے پیر و مرشد کی تعلیم ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ دعوت اسلامی فی سبیل اللہ عالم کورس کرواتی ہے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلوائی جاتی ہے۔ سمجھے کہ اگر آپ میٹرک پاس بچہ دیں گے تو سمجھے کہ درس نظامی کرتے کرتے ساتھ ساتھ وہ BS بھی کر لے گا،
آگے وہ ایم فل کرے، پی ایچ ڈی کرے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی تو سی ایس ایس بھی کروا رہی ہے۔ سمجھے کہ آپ کے لیے بہت مواقع ہیں۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے کسی ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں، اپنی بچی کو عالمہ بنائیں۔ اللہ نے چاہا تو یہی کام وہ کام ہوگا جو آپ کی آخرت سنوارنے کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جتنے بھی لوگ سنیں گے، عمل کریں گے تو علماء تیار ہوتے رہیں گے، آپ کا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔